السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، ہم الحمدللہ اسلامیت لازمی کا پہلا عقیدہ پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے عقائد کا معنی مفہوم، عقیدہ توحید کا معنی مفہوم، عقیدہ توحید کے دلائل، پھر اس کے ساتھ عقیدہ توحید کی اقسام، پھر عقیدہ توحید کے اثرات، پھر عقیدہ توحید کا متضاد یعنی شرک، اس کی اقسام اور اس کے رد پر قرآن و حدیث سے دلائل، اور پھر عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم ایمان بالرسل یعنی عقیدہ رسالت پڑھیں گے۔ رسالت کا مادہ ر سین لام ہے، اس کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اصطلاح میں رسالت کا معنی ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، تو رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، جبکہ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، تو خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مادہ نون بے حمزہ ہے، جبکہ رسول اور رسالت کا مادہ ر سین لام ہے۔ نبوت کے معنی میں خبر دینا یہ معنی پایا جاتا ہے، جبکہ رسالت کے معنی میں پیغام پہنچانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ انبیاء کا انکار کفر ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عقیدہ رسالت کا معنی ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر دل و جان سے ایمان لانا، ان کی تعلیمات کو سچا سمجھنا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ قرآن کریم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکا کافر بیان فرمایا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح کرسچن حضرات سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا جو بعض نبیوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض کا انکار کریں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، بلا تخصیص ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، ہم سب پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ عزیز طلباء، نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، جبکہ منصب کے اعتبار سے نبی رسول میں فرق ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ یقیناً جو پیغام پہنچاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خبر دیتا ہے، اور جو خبر دے رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی پیغام بھی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن عزیز طلباء، معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، منصب کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے زیادہ عظیم ہے۔ رسول کو نئی کتاب، نئی شریعت، نئے سرے سے جہاد کا حکم ملتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے آنے والے رسول کا ماتحت ہوتا ہے اور اس کی کتاب اور شریعت کی ترویج کے لیے تشریف لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے صرف 313 یا 315 رسول ہیں، یعنی 313 یا 315 نبیوں کو رسالت کا منصب عطا کر کے کتابیں اور شریعتیں دی گئی تھیں۔ تو نبوت کا منصب 1,23,000 شخصیات کو نصیب ہوا تقریباً، جبکہ رسالت کا عظیم منصب جو نبوت سے عظیم ہے وہ صرف 313 یا 315 کو نصیب ہوا۔ ایم سی کیوز آ جائے کہ رسول کتنے ہیں تو 313 آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ ہاں لانگ کویشچن لکھیں گے تو ہم بیان کریں گے کہ رسولوں کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 313 ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق 315 تعداد ہے۔ عزیز طلباء، نبی اور رسول کب بنتا ہے؟ جب اس پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو وحی کا لغوی معنی ہے چپکے سے کوئی بات دل میں ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ اصطلاحاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے نبی اور رسول تک
رسول تک بھیجے، تو وہی وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول تک بھیجتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یا پھر براہ راست اللہ تعالیٰ نبی یا رسول کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دی جاتی ہے۔ تو وہی کی 3 اقسام ہے، فرشتے کے ذریعے وہی آتی ہے، پردے کے پیچھے سے سنوا دی جاتی ہے، یا براہ راست اللہ کی طرف سے نبی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی سورہ شورى کے آیت نمبر 51 میں کیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں چپکے سے اللہ اس سے کلام کر سکتا ہے، من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا فرشتے کے ذریعے اللہ کلام کر سکتا ہے، پھر جو چاہے وہی بھیجے۔ تو یہ 3 وحی کی اقسام ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہے کوئی بات دل میں ڈالنا، اشارہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے اللہ کا پیغام جو اللہ فرشتوں کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے سنوا دیتا ہے، اور یہی وحی کی 3 اقسام بھی ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ یعنی جب رسول تشریف لا رہے تھے تو دنیا کا جون سا خطہ آباد تھا، ان خطوں میں سے جو بنیادی خطے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ انبیاء رسولوں کی تعداد پر ہم بات کر چکے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 نبی ہیں، اور رسولوں کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 313 ہیں۔ MCQ شارٹ کویشچن میں ہم نے یہی لکھنا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، جبکہ لانگ کویشچن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 315 بھی بیان کی گئی ہے۔ لیکن MCQs میں شارٹ کویشچن میں پوچھا جائے رسولوں کی تعداد کتنی ہے تو ہم نے 313 کا عدد ہی لکھنا ہے۔ انبیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن سارے نبیوں کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اگر سارے نبیوں کا نام، سلسلہ نسب اور ان کی حکایات و واقعات قرآن کریم میں آتے تو قرآن کریم تو بہت ضخیم کتاب بن جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ نہیں کیا۔ ہاں یہ فرمایا ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے رسول بھیجے، قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو رسولوں کا ذکر، نبیوں کا ذکر اوور آل کیا ہے، لیکن نبیوں کے نام بیان نہیں کیے۔ ایک اندازے کے مطابق 26 انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے نام قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور ان کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، جن میں حضرت آدم ہے، حضرت شیس ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت دانیال ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت الیاس ہے، حضرت ادریس ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت حزقیل ہے، حضرت شعیب ہے، حضرت ذوالکفل ہے، حضرت یونس ہے، حضرت سموئیل ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت شیع بن امسیہ ہے، حضرت عزیر ہے، حضرت عیسیٰ ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے بعض نبیوں کا نام آیا ہے، بعض کا قصہ اور واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور بعض کے دونوں چیزیں آئی ہیں۔ مشہور انبیاء کون کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جن پر زبور نازل ہوئی، حضرت جن پر انجیل نازل ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ عزیز طلباء، سوال آتا ہے سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام لکھیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے اس حصے کا مشہور سوال ہے، شارٹ کویشچن آتا ہے اور بعض اوقات لانگ کویشچن بھی آ جاتا ہے کہ رسول کی ضرورت اور اہمیت یا رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ رسول کتاب اور شریعت لے کر آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتاب فرشتے کے ذریعے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن پھر وہ نتائج اور وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو انسان کو رسول یا نبی بنا کر مبعوث کرنے سے ہونے تھے، کیونکہ فرشتہ تو کتاب دے کر چلا جاتا، پھر اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب سے اپنی ہدایت کا سامان حاصل کرنا اور اس کتاب پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا، بہت زیادہ شدید اختلاف پیدا ہو جاتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا انسانوں میں، اور رسولوں کو بھی ان پر کتابیں نازل فرمائیں، ان کو شریعتیں دیں، اور انہوں نے ان کتابوں پر عمل کر کے خود دکھایا، کیونکہ انسان جب عملی نمونہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور نبی کو وہ تمام معاملات پیش آئے جو ایک عام انسان کو پیش آتے ہیں، یعنی غمی، خوشی، والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، تکالیف کو برداشت کیسے کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، مصائب اور مشکلات کو کیسے سہنا ہے،
عزیزوں کی طرف سے تکلیف ملے تو کیسے برداشت کرنی ہے، کمانے میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کھانے میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون کون سی چیز کا کاروبار جائز ہے، کس کس کا کاروبار ناجائز ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی اور نبی نے عملی طور پہ ان پر اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ تھا انسانوں میں نبی مبعوث کرنے کی ضرورت اور اس کی وجہ کہ انسانوں کی تربیت حقیقی طور پہ انسان ہی کر سکتے ہیں. یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ ہم لوگوں کو خوب واضح کر کے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان کی طرف کیا بیان نازل کیا گیا ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ خوب واضح کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کریں. عزیز طلباء، آج ہم نے رسالت کا معنی مفہوم پڑھا ہے، نبوت کا معنی مفہوم پڑھا ہے، رسالت اور نبوت میں فرق پڑا ہے، نبی اور رسول کے معنی میں فرق پڑا ہے، منصب میں فرق پڑا ہے. پھر پڑھا ہے کہ کسی نبی کا انکار کفر ہے، سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں. پھر ہم نے وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور وحی کی اقسام پڑھی ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ ہر علاقے میں اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، نبی اور رسولوں کی تعداد پڑھی ہے، اور پھر کتنے انبیاء کے واقعات اور نام قرآن کریم میں آئے ہیں یہ پڑھا ہے، اور پھر رسالت کی ضرورت اور اہمیت ہم نے پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.